یا علی مدد. الوائز ابو علی. وائز نمبر 36. یعنی مدد زندہ رہو. میں آج آپ کے سامنے یورپی صدر الدین ماں باپ کا میں گنان ترجمہ کرتا ہوں. کوئی خاص ٹاپک کے اوپر میں واز نہیں کرتا. چھوٹی عمر میں ہم یہ گنان سیکھتے ہیں. ہر ایک گنان کے اندر امام کی شناخت اور محبت کا ذکر ہے. پیروں نے جو گنان ہمارے لیے بنائے ان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. مذہب کے علاوہ آنے والے بہت سے واقعات کا بھی ذکر ہے جو آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ہی واز میں یہ سب چیزیں بتا سکوں. لیکن ایسے بہت سے گنان ہیں جن میں اگنوانیاں کہی ہوئی ہیں اور کبھی کبھی کوئی بھگت صاحب یا کوئی بائی ماں یہ پرانے گنان بولتے ہیں. نہیں تو ہم 10-20 گنانے اسی کے اندر کھیل رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ علی محمد المصطفیٰ الی قیامہ. حجی سری سلام شاہ امن مڑیا ان دیدھات دیننا راج الکھ روپ اور کھاویا تینے ساریا ہمارا کاج. مولانا حضر امام پہ صلوات پڑھو. امین. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. یہ جو شبد، یہ جو لفظ شری ہے، سنسکرت کے اندر، عربی کے اندر اس کو حضرت کہتے ہیں. ہم انگلش کے اندر اس کو سر بھی کہتے ہیں. دنیا کا آج سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے وہ انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا میں ان کی جو انڈونیشین زبان ہے اس کے اندر 60% سنسکرت کے لفظ ہیں، اور وہ اپنی اس زبان کے اندر جو بزرگ اور بڑے منسٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو شری کے نام سے ہی پکارتے ہیں، اس کے ٹائٹل دیتے ہیں. عورتیں اپنے خاوند کو سوامی کہتی ہیں. بچے اسکول کے اندر ٹیچر کو گرو کے طور پہ بلاتے ہیں. یہ ایک زبان ہے، اور زبان کے اندر لگ بھگ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو اس زبان کی سنسکرتی، تہذیب، تمدن کو، کلچر کو ڈپکٹ کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر گرپیر صدر الدین ماں باپ نے جب یہ گنان کتھا ہے یعنی گنان رچا تو اس وقت مولانا اسلام شاہ کا زمانہ تھا. تو حضرت اسلام شاہ کو اس طرح اپنے امام کو یاد کیا ہے کہ یہ مولا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ملا ہے، اور اس امام کی طفیل یعنی ان کے زمانے کے اندر یہ حضر امام تھے، اور ہر امام جو ہے اپنے زمانے کا حضر امام ہے. ہر امام ہے وہ علی کا نور ہے. آپ کو کبھی یاد ہوئے تو 1986 کے اندر مولانا حضر امام اس ہیوسٹن گام کے اندر آئے تھے. لاس اینجلس میں بھی گئے، شکاگو بھی گئے، نیو یارک بھی گئے. اس وقت کے فرمانوں کے اندر 2 جگہ حضر امام نے یہ فرمان کیا اسٹوڈنٹس کے اندر کہ سارا دن کسی نہ کسی نام سے تم ہم کو یاد کرتے رہو. اللہ کہو، علی کہو، رحمان کہو، محمد کا نام لو. پھر مولا کہتے ہیں کہ اپنے اماموں کے جو نام ہیں اماموں کے نام لو، کیونکہ ہر امام علی کا نور ہے، اور امام جو ہے وہ اس دنیا کے اندر خدا کا نور ہے.
ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنے امام کی شناخت کی ہے، اس کے دامن میں پڑے ہیں، ہم اس کا حکم مانتے ہیں، اگر نہیں مانتے تو ماننا چاہیے، کیونکہ ہم نے حضرت امام کو بیعت دی ہے، ہم نے قول دیا ہے کہ یا مولا ہم تیرا حکم مانیں گے۔ پیری مریدی کا سب سے بڑا یہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ مرید حکم مانے اور پیر جو ہے، مرشد جو ہے، وہ اس کو ہدایت کرے، اور اس کی ہدایت کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے، وگرنہ پیری مرشد کا، پیری مریدی کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں پیر صدر دین کے مولا نے ہم کو دین کا راج دیا۔ اب یہ جو دین کا راج یہ کڑی جماعت کے اندر آئی، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ دین کا راج کیا ہے؟ راج کس کو کہتے ہیں کہ جہاں حکومت ہوئے، راج کے اندر سکھ ہوتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، آبادی ہوتی ہے، پراسپیرٹی ہوتی ہے، چوری چکاری نہیں ہوتی، ڈاکوؤں کو بھگا دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نابود کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ عیش آرام کے ساتھ کوئی بھی فکر کے بغیر رہ سکیں، اس کا نام ہے راج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر فرمایا، اے مسلمانوں، آج تو یہ حساب تھا کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی ہتھیار کے باہر جاوے تو وہ زندہ واپس شاید نہ آ سکے۔ آج یہ حالت ہے کہ تمہارے گھر محفوظ نہیں، تمہاری عزت محفوظ نہیں، تمہاری عورتوں کی عصمت محفوظ نہیں، تمہارے بچوں کی زندگی محفوظ نہیں، لیکن انشاءاللہ اسلام آ گیا ہے۔ اب اسلام کے بعد وہ زمانہ آئے گا، شاید میری حیاتی کے بعد آئے، کہ حضرموت سے لے کے عراق کی حد تک اگر ایک عورت اکیلی اونٹ پہ بیٹھ کے چلے تو اس کو رستے کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اکیلی عورت۔ حضرموت یمن کے پاس ہے، اور عراق کی حد سارا آپ عربستان کراس کرو کہ جو تقریباً 1200-1300 میل دور ہے، نبی کہتے ہیں کہ اگر اکیلی عورت اونٹ پہ بیٹھ کے چلی جائے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور یہ بن گیا۔ نبی کریم کی وفات کے بعد یہ واقعہ تھا، کیونکہ رسول اللہ کی وفات تک سارا عربستان مسلمان نہیں ہوا تھا، کچھ لوگ ایسے رہ گئے تھے جن میں یہودی تھے، اور نبی فرمان کر کے گئے کہ جزیرہ عرب کے اندر ایک بھی یہودی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہودیوں نے رسول اکرم کو بہت ستایا اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے کاوے دعوے کیے۔ خیر، رسول اکرم کے بعد یہ دور آ گیا، اور خاص طور پہ پہلے 4 خلیفاؤں کے زمانے کے اندر یہ حال بن گیا کہ ایک عورت اکیلی اگر کہیں چلی جائے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ دین کا راج ہے، یہ راج دین کا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو کہا غیر کی جو جائیداد اور پراپرٹی ہے اس پہ تمہاری بد نظر نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کی عورت پر، نہ کسی کے مال پر، جھوٹ مت بولو، فریب مت کرو، خون مت کرو، چوری مت کرو۔ تمام انسانی بدیاں جو تھیں وہ نبی کریم نے اپنی وعظوں کے اندر اور وحی کے سلسلے کے اندر ان لوگوں کو سمجھائیں، اور اس طرح سے ان کو بنا دیا کہ وہ لوگ کہ جو جانوروں کی طرح سخت تھے، خدا تعالیٰ کے اس نبی نے ان کو موم کر کے سچے انسان بنا دیا۔ اگر کہیں چیز گر جاتی تھی تو دنوں تک وہیں پڑی رہتی تھی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے جاتے تھے جو چوری کرتے تھے۔ میں اس زمانے کی ہسٹری بیان کرنے کے لیے آج اتنا ٹائم نہیں پاتا، لیکن آپ کتابیں پڑھا کرو۔ ہسٹری کے اندر اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو اور بھی مضبوط کرتی ہیں۔ نبی کریم نے ان لوگوں کو ٹیم کر دیا، ان لوگوں کو ایسا بنا دیا
کہ زمانہ دیکھ رہا ہے اور ہسٹورینز نے لکھا ہے اس بات کے لیے کہ رسول اکرم نے وہ جہالیت کے تمام جتنے بھی واقعات تھے، ان کی عادتیں تھیں، ان کو مٹا دیا. احسان فراموشی تھی، نکل گئی. بددیانتی تھی، نکل گئی. چوری تھی، نکل گیا. دغا فریب نکل گیا. حسد کینہ نکل گیا. پرانی دشمنیاں نکال دی گئیں اور ان کی جگہ فرشتوں جیسے حالات اور خیالات پیدا کر دیے. رسول فرماتے ہیں کہ تم کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو خدا اس بات کا حساب مانگے گا. تو اس لیے مسلمانوں کی عادت بن گئی کہ وہ لوگ گھر کے باہر کھانا رکھ کے بیٹھ جاتے تھے اور ارد گرد کے پڑوسیوں کو بلاتے تھے اور پڑوسی اپنے گھر سے جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ لے کے آتے تھے. اس طرح مسلمان مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اسلام نے دنیا کو بہت کچھ اچھی چیزیں دی. بدیاں نکل گئی، برائیاں نکل گئی اور ان کی جگہ جو اچھے حالات پیدا ہو گئے. یہ دین کا راج تھا، کیونکہ دین نے، مذہب نے ان لوگوں کی فطرت کو بدل دیا. مذہب نے ان کی بد عادتوں کو بدل کے ان کو نیک انسان اور فرشتوں کے درجے تک کا پہنچا دیا. یہ دین کا راج تھا. ہمارے تیسرے دن ماں باپ نے جو یہ فرمایا ہے دینداروں، تو وہ یہی فرمایا ہے کہ دیداتے دین نہ راج. دین کا یہ راج ہے ہمارا اسماعیلی مذہب. حضرت امام ہمارا راجا ہے، ہمارے دلوں کا بھی راجا ہے، ہمارے بدن کا بھی راجا ہے، ہماری ملکت کا بھی راجا ہے، کیونکہ ہم نے بیعت کر کے جان و مال سب کچھ حضرت امام کے قدموں میں ہم نے سونپ دیا ہے. یہ جو سب مشن ہے یہ اسلام ہے. سب مشن خدا کے نور کو ہوتا ہے، خدا کو ہوتا ہے. اور اس دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھے تو وہ خدا تعالیٰ کے نبی تھے. اس لیے رسول اکرم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے وہ اپنی جان مال آل اولاد کا سب کچھ اس بات کا اقرار کر دیتے تھے کہ ضرورت پڑنے پر ہم اپنے مذہب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے. اور واقعی انہوں نے قربان کر دیا. قربانی کا جذبہ یہاں تک پہنچا کہ مذہب کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بیان کروں کہ کس طرح سے انسان اور اس زمانے کے لوگ جو وحشی لوگ تھے کہ جو چلتے ہوئے بیل یا بکری کو چھری مار کے تھوڑا سا گوشت کاٹ لیتے تھے، کچا گوشت کھا جاتے تھے، بھوک لگی تھی اس لیے. ارے وہ جانور تڑپ رہا ہے، اس کا ان لوگوں کے دل کے اندر کوئی رحم والا خیال پیدا نہیں ہوتا تھا. اور کسی کو قتل کر دینا ایسا تھا کہ جیسے کسی بکرے کو ذبح کر دیا. ان لوگوں کے اندر ایسا جوش و جذبہ پیدا ہو جانا ایک کرامت کی بات تھی. بدر کی لڑائی کا اعلان ہوا. مسلمان تھوڑے تھے، مشرکین بہت تھے. 1000 سے زیادہ مشرکین مکہ سے مدینہ آئے لڑنے کے لیے. یہاں تھوڑے سے مسلمان تھے تو بھی 313 مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ان 313 میں سے 2 لڑکے تھے، بھائی تھے دونوں، ایک 11 سال کا، ایک 12 سال کا. ان کو شوق ہوا کہ اس لڑائی کے اندر ہم بھی حصہ لیں، اگر مر گئے تو خدا کی راہ میں قربان ہو جائے. یہ جذبہ کوئی معمولی نہیں تھا. یہ 2 لڑکے آئے، مگر جو ان کا ریکروٹنگ آفیسر تھا اس نے یہ لڑکوں کو دیکھ کے کہا جاؤ جاؤ، یہ بچوں کا کھیل نہیں. اب ان کو بڑا شوق تھا تو یہ دونوں کا رسول اللہ کے پاس گئے اور پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر کھڑے ہو کے اونچے ہو گئے. کہتے یا نبی، وہ ہم کو کہتے کہ ہم بچے ہیں، خدا کی قسم ہم بچے نہیں ہیں، ہم اونچے ہیں. نبی نے ان کا جذبہ دیکھ کے یہ پاؤں ایسا اونچا کر کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہیں. حضور ہنس پڑے. اس کو فرمایا ان کو لے لو، اس کو ٹریننگ دو. تھوڑی سی ٹریننگ دی گئی. ایک کے پاس چھری تھی، ایک اونٹ کے پاؤں کی ہڈی لے کے آیا، وہ بڑی لمبی ہوتی ہے. لڑائی کا طبل جنگ بجا. لڑائی شروع ہوئی. ایک پہلوان ادھر سے آوے، ایک ادھر سے جاوے. اس لڑائی کے اندر مولا مرتضی علی نے 36 آدمی اکیلے نے قتل کیے. یہ جو لڑکے تھے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنتے تھے کہ سب سے بڑا فتنہ کرنے والا
ابو جہل ہے. ابو جہل کا نام عمر تھا، لیکن لوگوں نے اس کو ابو جہل کا نام اس لیے لقب دیا کہ وہ جہالت سے بھرا ہوا تھا، کینہ خور تھا، بددیانت تھا، دنیا بھر کی تمام چالاکیاں بدیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور اس نے رسول اکرم کو بہت تنگ کیا. یہ بچوں نے سوچا کہ ہم دونوں مل کے اس بوڑھے کا خاتمہ کریں، تو گھومتے 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 دشمن کے لشکر کی طرف چلے گئے اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا دیکھا. تو کسی دوسرے کو پوچھا کہ اس میں ابو جہل کون ہے؟ تو کہا وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے. دونوں لڑکے اس کے پاس گئے، پوچھا کہ ابو جہل آپ کا نام ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. مجھے بولو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہوا تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، اس کی زبان باہر نکل آئی، آنکھیں اوپر چڑھی گئیں اور یہ سمجھے کہ یہ مر گیا. لڑکے بڑے خوش ہوئے اور بھاگ گئے. اب اس درمیان میں حضرت امیر حمزہ جو حضرت رسول اللہ اور مولا علی کے چاچا ہوتے تھے، بڑے بہادر تھے، ادھر سے نکلے گھوڑے پر، کیونکہ اس وقت تک حضرت امیر حمزہ کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ہو رہی ہے. تو حضور نے دیکھا تو ابو جہل سویا پڑا ہے، تڑپ رہا ہے. اس نے دیکھا، کہتا ہے حمزہ میں تجھ کو خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے مار ڈالو. ارے تم تو پہلے ہی مرے ہو، اور ایسے حالت ایسے آدمی کے اوپر میں وار کر کے میں اپنی بہادری کو بدنام کرنا نہیں چاہتا. کہتا نہیں مجھے مار ڈالو. لیکن کیوں؟ کہتے مجھے 2 لڑکوں نے مارا ہے، تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ مجھے لڑکوں نے مارا ہے. میرے لیے یہ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے. حالانکہ مر رہا ہے پھر بھی کہتا ہے ڈوب مرنے کی بات ہے. اگر تم مجھ کو مار دو گے تو یہ لکھا جائے گا کہ امیر حمزہ جیسے طاقتور شہزور بہادر کے ہاتھ سے مارا گیا ہوں. لیکن امیر حمزہ نے ان کو نہیں، اس کو مارا نہیں، کسی اور شخص نے یہ مار دیا یا خود ہی مر گیا. لیکن ابو جہل بدر کی لڑائی میں 2 لڑکوں کے ہاتھوں سے مارا گیا. یہ قربانی کا جذبہ ان 2 چھوٹے لڑکوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے تھی. اس کا نام ہے دین کا راج. ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر، ہماری دولت کے اوپر، ہمارے بدن کے اوپر، ہماری فیملی کے اوپر، ہماری زندگی کی ہر پہلو کے اوپر ہمارے مولا کا راج ہے. یہ ہے دین کا راج کہ جس کے سامنے کوئی چیز کی کوئی حقیقت نہیں. مولانا حضرت امام ہم کو ملا ہے، شری اسلام شام نے مڑیا دیدھا تے دین راج الکھ روپے اور کھاویا. وہ امام جو ہے اپنی دوری حالت کے اندر ہم اس کو لکھ نہیں سکتے، اس کی تعریف کا کوئی اینڈ نہیں ہو سکتا. ایسی حالت کے اندر وہ مولا اس روپ میں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر فرماتے ہیں الکھ روپے اور کھاویا ساریا ہمارا کاج، اور میرے سب کام اس نے پورے کروائے. کون سے کام؟ عبادت، بندگی، آخرت، عاقبت. یا دنیا کی کوئی بھی چیز مانگی جائے تو اس امام کے در سے ہمیں ملتی ہے. تو یہ امام ہر زمانے کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے. دوسرا پارٹ فرماتے ہیں ہے جی پریت جانی نے گنان جوڑیاں انے دل ماہے راکھی سدھیر ستگر نا گنان تو مل جو نرمل تھئی رہی ہے نیر. ایک بہت پرانی مینوسکرپٹس کے اندر پریت جانی نے اس کی جگہ لکھا ہے پریت ادکیری گنان جوڑیا. لیکن ایک اور
मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो ज्यादा अच्छा लगता है कि प्रीत अधकेरी गिनान जो लिया, यहां है जोड़िया। प्रीत अधकेरी गिनान जो लिया, मनमय दिलमय राखी सुधीर। हजर इमाम की मोहब्बत के मद्देनजर रह के जिसने गिनान यानी कि इल्म हासिल किया और अपने दिल के अंदर उसने सब्र किया। सुधीर का मतलब सब्र है, सुधीर का मतलब शार्पनेस ऑफ माइंड भी होता है, सुधीर का मतलब तेज निगाहों वाले को भी कहते हैं, मतलब कि होशियार और चालाक, जिसके अंदर उछाछरापन न हो, जो बहुत क्विक नेचर का ना हो, उसके अंदर स्टेबिलिटी होवे, वो कुछ भी काम करे सोच समझ के करे, ऐसा काम न करे कि जल्दी में भूल हो गई, इसको कहते हैं सुधीर। हजर इमाम की मोहब्बत के अंदर रह के जो गिनान हम अख्तियार करते हैं या हम गिनान हासिल करते हैं, दिल के अंदर स्टेबिलिटी रखते हैं, यानी सुकून भी होवे और इस्तक़लाल होवे, अरबी या उर्दू में इस्तक़लाल कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश के अंदर स्टेबिलिटी कहते हैं, तो सतगुर न गिनान तो मिले। ऐसे आदमी को सच्चे मुर्शद का इल्म मिलता है, जो निर्मल थई रही है नीर, पानी की तरह अगर हमारा बातुन पाक साफ रहवे, सिर्फ पाक साफ रहवे इतना ही नहीं, पानी की तारीफ यह है कि पानी दूसरों को साफ करता है, पानी आदमी को पवित्र बनाता है, पाक बनाता है, और पानी मैल को धो डालता है, अच्छा कर देता है, पाक बना देता है। पानी की ये ताकत मोमन के अंदर है। मोमन न सिर्फ खुद पाक है, वो दूसरों को भी पाक बनाता है। मोमन खुद अच्छा होता है, दूसरों को भी अच्छे रास्ते पे तलकीन करता है। ये पानी की सिफत है कि पानी जो है वो हर शय के अंदर आ जाता है। पानी जो है लतीफ है, और इसके अंदर यह सिफत होती है कि अगर किसी रकाबी या प्लेट में डाल दो तो फैल जाएगा, गिलास में डालो तो वो गिलास की शक्ल देता है, प्याले में डालो तो प्याले की शक्ल देता है, बोतल में डालो तो बोतल की तरह बन जाता है, यानी अडेप्टेबल है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। मोमन जो होता है वो ऐसा ही होता है। मोमन के अंदर अडेप्टेबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यानी उसके अंदर हर हालत में अपने आप को रखने के लिए ताकत होती है, लियाकत होती है, काबिलियत होती है। और पानी खुद भी साफ है, दूसरों को भी साफ कर देता है। गंदा पानी भी अगर हो, थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर जो गिरदो खलासत है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी साफ प्योर हो जाता है। यह सिफत मोमन की है। मोमन उसका अंतकरण बातुन उसका पाक रहता है, और जो आदमी पानी की तरह निर्मल और पाक होता है, फिर सदरुद्दीन माँ बाप कहते हैं उसको सतगुर का गिनान मिलता है, वो इस चीज को पाता है, वगरना उसको इस बात का कुछ पता नहीं। है जी आधीन थई दे हमें श्रेविया, ये असल में दूसरा पाठ था, लेकिन मैं तीसरे पाठ पे चला गया। है जी आधीन थई ने हमें श्रेविया, अने ओळखिया साहेब दसवंदी सिर बंदी जान जो लागे शासो स्नेह। ऊपर पहले पाठ के अंदर मौलाना इस्लाम शाह का जिक्र किया, उनके ताबेदारी में आए, उनकी तरफ से जो रहमत मिली, तो हम मौलाना हजर इमाम के छतर के नीचे
اس کے سائے کے نیچے رہے، یہ ہماری خوش نصیبی تھی اور اس کا درجہ راج کی طرح ہے. تو اس دوسرے پاٹ میں کہتے ہیں کہ آدھین تھઈને ہمیں شریویا، میں مولا کے بالکل تابع دار ہو گیا اور میں نے اس کی خدمت کی، اس کی تابع داری کی، اس کی وفاداری کی، اس کی فرمان برداری میں رہا، اور اس اطاعت گزاری کی وجہ سے میں نے اس کی شناخت کی. انے اوڑکھیا صاحب اس حضرت امام کو میں پہچان سکا، میں نے اس کی معرفت کی، مجھے سمجھ پڑی کہ یہ کون ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ خداوند عالمین کے نور کا مظہر ہے. یہ سمجھ کے میں نے دستبند دی اور سر بند ہوا. سر بندی ہمارے مذہب کی ایک ریت ہے، ہمارے مذہب کے اندر ایک روایت ہے، ہمارے مذہب کے اندر ایک عادت ہے، اور ہمارے مذہب کا یہ ایک کام ہے، فرائض میں آتا ہے. لیکن یہ فرض ایسا نہیں کہ جس کے نہ کرنے سے ہم گنہگار بنے. ہم اس کو کہتے ہیں سر بندی. رسول اکرم کے زمانے کے اندر ایسے بہت سے عرب ہوئے کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اپنا سب کچھ گھر بار انہوں نے رسول اکرم کے پاس اسلام کی خدمت اور خرچ کے لیے سپرد کر دیا، سب کچھ دے دیا. احد کی لڑائی ہو رہی تھی. ایک عرب باہر سے سفر کر کے گھر واپس لوٹا اور مدینے کے اندر صرف عورتیں دکھیں، چند آدمی ہتھیار لگائے ہوئے گھوم رہے تھے. کہنے لگا کیا بات ہے، کہتا تجھے معلوم نہیں احد پہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے. اس وقت یہ کھجوریں کھا رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا بڑی بے پرواہی کے ساتھ. کہتے لڑائی ہو رہی، کائے کی لڑائی؟ کہ مشرکین 3000 آدمی کا لشکر لے کے آئے ہیں اور رسول اکرم اور مسلمان گئے ہیں ادھر لڑنے کے لیے احد پہ. احد پہاڑ ہے ایک چھوٹا سا مدینے کے پاس، اس کی دوسری طرف یہ لوگ چلے گئے تھے. کہنے لگا ایسا ہے؟ ہاں. دل میں کو کہتا ہے اے ایوب، اس کا نام ایوب تھا، اے ایوب تف ہے تیری زندگی پہ، تیرا مرشد اللہ کا رسول تو لڑائی میں ادھر لڑ رہا ہے مشرکوں کے ساتھ اور تم یہاں کھڑے کھڑے کھجوریں کھا رہے ہو. تف ہے ایسی زندگی پہ. کھجوریں پھینک دی، تلوار گھر سے جا کے لے کے آیا اور گیا. ایک نامہ لکھا، نبی کے پاس جا کے کہتا یا نبی یہ کھجوروں کا میرا سارا باغ ہے، میں اللہ کے نام پر میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس کو بیچ کے اور اسلام کی حفاظت کے خرچ میں آپ اس کو خرچنا، اور آپ مجھے دعا کرو کہ میں جنگ میں جاؤں. جنگ میں گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کھجوریں کھا رہا تھا اور اب اس نے اپنی ملکت خدا کے نام پہ قربان کر کے اپنی جان بھی قربان کر دی. یہ سر بندی ہے. سر کو باندھ لینا مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ جان تک بھی خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا. ان میں سے ایک اور بھی آدمی تھا، ابو ذر غفاری، مشہور صحابی تھا رسول اکرم کا. اس نے بھی اپنی ساری ملکت دے دی. بچوں کو کہا بھی تم جانو، تمہارا کام جانے، میں تو اب جاتا ہوں. اور ساری زندگی رسول اکرم کی خدمت کے اندر واضح کرتا رہا، عامل کے طور پہ کام کرتا رہا، جدے جدے ملکوں کے اندر جاتا رہا، گاؤں میں جاتا رہا، اور اس نے ساری زندگی خدا تعالیٰ کی خدمت میں گزاری. یہ سر بندی تھی. وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے ساری زندگی حضرت امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں وہ سر بندی میں آتے ہیں. لیکن ایسا بھی حال ہے کہ ہمارے مذہب کی ہسٹری کے اندر ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اپنی ساری ملکت تن کے 3 کپڑے رکھ کے باقی سب کچھ انہوں نے امام کے سپرد کر دیا تاکہ دین کی خدمت کے اندر، دین کے کام کے اندر، خرچ کے اندر وہ کام کر سکیں. تو پیر صدر دین کہتے ہیں کہ اس مولا کے چرن میں، اس مولا کی خدمت میں، اس کے قدموں میں سر رکھ کے میں دستبند بھی دیتا ہوں لیکن میں سر بند ہو گیا ہوں، یعنی ساری زندگی دین کی خدمت کرتا رہتا ہوں. اور فرمایا
کہ یہ دسبندی سربندی جان جو لاگے شاس و نے، یہ چیز تبھی تم کو پتہ لگے گا کہ جب حضرت امام کی محبت تمہارے دل میں پڑے گی. محبت کے کرشمے تو بہت دیکھے ہماری ہسٹری میں بھی، دنیا والوں کی ہسٹری میں بھی. محبت ایک ایسی چیز ہے دینداروں کہ اس سے بڑھ کے کوئی دوسری دنیا کی طاقت نہیں ہوتی. جب امام کی محبت لگ جاتی ہے تو مال و دولت کیا شے ہے. یہ دسبند وہ دیتے ہیں کہ جو امام سے پیار کرتے ہیں. سربند وہ ہوتے ہیں ساری زندگی. آج کے زمانے کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جو 100-200 برس پہلے ہمارے اماموں کے حضور میں لوگ جا کے سربند ہو جاتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو بعد میں بامبے درخانہ جماعت کے مکھی بنے، مکھی میگھ جی مور جی. مجھے جو یاد ہے تو آخری یہ ایک شخص تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری ملکت امام کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ خداوند میں سربند ہوتا ہوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار نے اس کی یہ آرزو پوری کی، قبول کیا. یہ 1910-11 کا واقعہ ہے، یعنی لڑائی سے 3-4 برس پہلے کی بات ہے. اور بعد میں مولا نے یہ ساری رقم وہاں کے سینٹرل اسکول بنایا گیا تھا بامبے کے اندر. جو بامبے کے جو لوگ ہیں ان کو شاید اس بات کا پتہ ہوگا کہ کانڈی محلے سے نکل کے ہم جب یہ اپنے درخانے کی طرف جاتے ہیں تو رستے کے اندر سینٹرل اسکول آتی ہے اور اس کے بعد یہ ہماری یہ قبرستان آتا ہے. یہ سینٹرل اسکول مکھی میگھ جی مور جی کے اس کارسازی یا سربندی کے پیسے سے بنائی گئی. مکھی نے واپس شروع کام کیا اور 2 ہی برس کے اندر اس نے جتنا امام کو دیا تھا اس سے 10 گنا زیادہ اس کو مل گیا. اور جب گزر گیا تو لاکھوں کی ملکت چھوڑ کے گیا. اس کے بعد مجھے معلوم نہیں اگر کوئی پرائیویٹ لیڈر سربند ہوا ہوئے تو مجھے علم نہیں ہے، مگر اس کے بعد سلطان محمد شاہ قبول بھی نہیں کرتے تھے. مولانا حضرت امام کی خدمت میں ایک عورت سربند ہونے کے لیے گئی تھی مگر حضرت امام نے قبول نہیں کیا. آج ہماری سربندی یہ ہے کہ ساری زندگی جو مولانا حضرت امام کی خدمت کرتا ہے کوئی بھی تنخواہ پگار لیے بغیر، یا اگر وہ پگار یا تنخواہ لیتا ہے تو حضرت امام فرماتے ہیں یہ میری بخشش ہے تاکہ اس کے بیوی بچے پل سکیں. مگر جو آدمی ساری زندگی امام کے گھر کی خدمت کرتا ہے دینداروں، اس کا درجہ سربندی کی طرح ہے. اور یہ ہمارے مذہب کی ایک ریت میں سے آتا ہے. اور بھی دوسرے گنانوں کے اندر سربندی کا ذکر ہے، مگر پیر صدرالدین کہتے ہیں کہ یہ دسبند دینا یا سربند ہونا یہ تو ان لوگوں کی خاصیت ہے کہ جو امام سے پیار کرتے ہیں. جو آدمی مولا کو پیار نہیں کرتا اس کی دسبند برابر ہوتی بھی نہیں. پکے دسبندی اسی کو کہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے دینداروں کہ دسبند دینے سے حضرت امام کی محبت بڑھتی ہے، اور وہی دسبند دیتے ہیں جو مولا کو پیار کرتے ہیں. یہ ایک ہمارے مذہب کے جو بنیادی اصولوں میں سے ایک بڑا اصول ہے. 3 وقت کی دعا اور ہماری دسبند مال واجب جو ہے ہمارے اوپر فرض قرار دی گیا ہے. عشر اللہ جس کو کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ تو ایک عظیم ہمارے فرائض میں سے فرض ہے. چوتھا پارٹ ہے، اب روحانیت کی طرف بھی صدرالدین جا رہے ہیں. جی نرمل من تو رہے جو پوروا ہووے سنیہا دیا پرگٹ اوپجے اے ستگر تھی امر دے. اب اس میں روحانیت آ گئی. پہلے ہماری یہ بات بنی کہ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی، حضرت امام ملا، حضرت امام کی تابعداری و وفاداری میں آئے، قول اقرار ہوا. یہ پہلا پارٹ. دوسرے پارٹ کے اندر فرمایا کہ یہ میں بالکل آدھین ہو کے، وفادار بن کے، اطاعت گزار بن کے حضرت امام کی تابعداری میں رہا. اس مولا کی
मैंने मारिफत की और इस मारिफत से मुझको ये चीज़ मिली कि मैं दस्तबंदी बना, सिरबंदी बना, सारी जिंदगी उसकी खिदमत में मैंने गुजारी और इस तरह मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत पैदा हुई। तीसरा पाठ ये था कि ये प्रीत की वजह से मेरे को गिनान मिला। हज़रत इमाम की जो मोहब्बत मेरे दिल में थी या है, उसकी वजह से मैंने इल्म हासिल किया, मुझको ये मारिफत मिली, मुझको इस बात का ये इल्म मिला कि हज़रत इमाम कौन है, उसकी शनाख्त मिली। और सतगुर का ये गिनान मुझे इसलिए मिला कि मेरा दिल पाक साफ था पानी की तरह। अब ये फरमाते हैं कि निर्मल मन तो रहे, मन को निर्मल पाक करने का रास्ता क्या? तो फरमाते हैं कि जो पूर्व होवे स्नेह, पहले तुम्हारे दिल में हज़रत इमाम की मोहब्बत होवे तो तुम्हारा दिल पाक बने, क्योंकि मोहब्बत की वजह से बदियां बुराइयां नहीं करेंगे। जो हज़रत इमाम से प्यार करता है उसके आमाल पाक होते हैं, उसके ख्यालात पाक होते हैं, वो गुनाह नहीं करता, क्राइम नहीं करता, बदियां नहीं करता, क्योंकि वो ये जानता है कि हर जगह मेरे साथ मेरा मौला है, तो बुराई करने का उसे ख्याल ही पैदा नहीं होता। जो आदमी इमाम को प्यार करता है उसका दिल इस तरह पाक रहता है कि जैसे पानी पाक होता है, और वो खुद भी पाक रहता है, दूसरों को पाक बनाता है, क्योंकि वो गुनाह नहीं करता। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह थे जबी तो फरमाया कि पीर सदरुद्दीन તમારો દીન બંધુ હતો, પણ પીર સદરુદ્દીને સારી જિંદગી, આખી જિંદગી કોઈ ગુનાહ નથી કર્યો, કારણ કે પીર સદરુદ્દીન हर वक्त खुदा ने हाजिर नाजर समझते हो। ये एक बड़ी चीज है कि हज़रत इमाम की मोहब्बत अगर हमारे दिल में है तो हम हज़रत इमाम को हर जगह अपने साथ समझते हैं। तो जब मौला मेरे साथ होवे तो मैं गुनाह कैसे करूं? निर्मल मन तो रहे, जो पूर्व होवे स्नेह, पहले तुम्हारे दिल में इमाम की मोहब्बत होवे तो तुम्हारा दिल पाक और साफ रहवे, और दया प्रगट उपजे, तुम्हारे दिल में रहम पैदा होवे, तुम्हारे दिल साफ हो जावे, नरम हो जावे, उसके अंदर बदी बुराई का कोई जगह रहने की होवे ही नहीं। तुम्हारे दिल में दया, दया कहते हैं रहम को, रहम खुदा ताला की सिफत में है, और खुदा जिस पे राजी होता है अपनी रहमत उसके ऊपर उतारता है। दया प्रगट उपजे, सतगुर थी अमर दे, और फिर वो जो तुम्हारा मुर्शिद है वो तुमको ऐसी बदन देता है, ऐसी हस्ती देता है, ऐसी हालत देता है कि तुम्हारी जो देही है वो अमर हो जाती है। ये देही नहीं, ये देही तो मिट्टी की है और मिट्टी में दफन हो जाएगी। बरस 2 बरस के अंदर तो ये कीड़े मकोड़े मिट्टी खा के इसको खाक बना डालेंगे। लेकिन दीनदारों, हमारे इस बदन के अंदर एक और भी बदन है। इस बदन को आजकल की साइंटिफिक लोगों ने भी मालूम किया है। जो साइकिक हैं वो इस बात को कबूल करते हैं कि हमारी इस बॉडी के अंदर एक एस्ट्रल बॉडी है। ये एस्ट्रल बॉडी पैदाइश से ही हमारे साथ रहती है, और 20, 25, 24 बरस की उम्र तक जब आदमी बढ़ता रहता है तो ये एस्ट्रल बॉडी भी इस बॉडी के साथ बढ़ती रहती है। लेकिन फिर जब इंसान बूढ़ा होता है तो ये बाहर का बदन हमारा ये बूढ़ा हो जाता है, लेकिन एस्ट्रल बॉडी जवान रहती है। तो वो जो बॉडी है वो अमर है। हम जब गुजर जाएंगे तो हमारे बदन के अंदर से वो रूहानी बदन जो है वो निकलता है, और उस रूहानी बदन के साथ हम आलम अरवाह के अंदर रहते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। ये इबादत करते 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 जब हमारे दर्जे बढ़ते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो एस्ट्रल बॉडी भी डिस्कार्ड होती जाती है। एस्ट्रल बॉडी में पांव नहीं होते, नीचे से मच्छी की तरह ऐसा उसका आकार होता है। टोर्सो जरूर है, हाथ हैं लेकिन पांव नहीं। और जैसे जैसे ये इंसान इबादत करके इस रूहानी बदन के अंदर मंजिलें तय करके ऊपर जाता है तो एक ऐसा मौका आता है कि जहाँ आलम मलकूत होता है, ये हम नासूत में रहते हैं, फिर हम आलम मलकूत में जाते हैं। आलम मलकूत के बाद नासूत, मलकूत,
پھر بعد میں جبروت، اور عالم جبروت کے بعد عالم لاہوت ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں وہاں رہتے ہیں. مگر جب انسان عالم ملکوت کمپلیٹ کر لیتا ہے اور جبروت میں جاتا ہے تو پھر اس کی صرف گردن رہ جاتی ہے، نیچے کا بدن بھی مٹ جاتا ہے، ایسٹرل باڈی بھی مٹ جاتی ہے. سائڈ میں اس کو 2 پر نکلتے ہیں. بعضوں کو خدا نے 2 دیے ہیں، بعضوں کو 3 دیے ہیں، ایک پیچھے پر نکلتا ہے، بعضوں کو 4 پر ہوتے ہیں. یہ قرآن شریف کے اندر اس بات کا ذکر ہے. تو اس عالم جبروت کے اندر صرف ہمارا چہرہ رہ جاتا ہے. جنت کے اندر، جنت کے جو 7 درجے ہیں، اس کے اندر جو فردوس بری سب سے اونچا جنت کا درجہ ہے، اس کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کی صرف گردنیں ہوں گی اور ان کے چہرے وہ ہوں گے جو دنیا میں تھے، اور اس نورانی چہرے اور اس حالت میں وہ فضا میں اڑتے ہوئیں گے. جو بھی چاہیں گے، جس کا خیال کریں گے وہ ان کو کھانا ملے گا. حالانکہ کھانے کے لیے ان کو ضرورت نہیں. یہاں کھانا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کھانے کا سواد آئے گا. ہم جس طرح سے اپنے سپنے میں، خواب میں کوئی چیز کھاتے ہیں مگر وہ حقیقت نہیں ہے، آنکھ کھولنے پہ ایسا معلوم ہوتا ہے اوہ یہ تو سپنا تھا، مگر وہاں سپنا نہیں ہوگا، وہاں ریالٹی ہوگی. اور اس ریالٹی کو وہی جان سکیں گے کہ جو اس درجے تک پہنچیں گے. میں نے تھوڑا روحانی سبجیکٹ زیادہ گہرا کر دیا، اور چھوڑ دوں تو بھی اچھی طرح آپ سمجھ نہیں سکو گے، اس لیے میں نے آپ کو عالم جبروت تک جا کے یہ روحانی جو بدن ملتا ہے، تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ ستگر کی مہربانی سے تم کو یہ امر بدن ملے گا. امر کہتے ہیں جو نہ مرے. ایک دفعہ 1945 کا ذکر کرتا ہوں. دسمبر کا مہینہ تھا، ڈائمنڈ جوبلی آنے والی تھی. مارچ میں لاکھوں آدمی اسماعیلی بامبے میں جمع ہوئے تھے. ایک دن مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار صبح واڑی میں آئے، گولف کھیل کے آئے تھے. مولا آ کے بیٹھے دائش پہ. حسن علی ناندی والا فرمان سناتا تھا. صاحب اس کو کہتے ہیں فرمان سناؤ، ہماری دعا ششتو. حضرت مولانا دھنی سلامت داتار فرمائن تا خانہ ودن. مولا نے خانہ ودن فرمائی. فرماؤ. فرمایا کہ بولو. رسول اکرم فرمایا جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوئے گا. اس نے فرمان سنایا. مولانا دھنی سلامت داتار فرمائن تا کہ جنت میں کوئی بوڑھو نہیں بنے. سب بولے ایسا نہیں بولو، ہم نے کہا کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو جو بوڑھے بوڑھے تھے بیچارے اداس ہو گئے، اور ماں باپ ان کی اداسی دیکھ کے ہنسے اور فرینچ میں ماتا سلامت کو کچھ بولے. دوسری دفعہ فرمان کیا کہ جنت کے اندر سب جوان ہوں گے، تو پھر بوڑھے بیچارے اداس ہو گئے. تھرڈ ٹائم مولا فرمایا رسول اکرم نے جو فرمایا کہ جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، تو جو بوڑھے گزر جائیں گے وہ جوان بدن کے ساتھ جنت میں جائیں گے، وہاں بوڑھا بدن نہیں جائے گا. اس لیے میں نے آپ کو وہ ایسٹرل باڈی کی بات کی کہ 24-25 برس تک جب ہماری ٹاپ میچورٹی ہوتی ہے، ہماری جوانی کی سیچوریشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ بدن ڈھیلا ہوتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، غریب ہوتا ہے، نبلا ہو جاتا ہے، لاغر ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے. وہ باڈی مرتی نہیں اور وہ جوان باڈی رہتی ہے. یہ عالم ملکوت کے اندر اس طرح امر دیہی کے ساتھ ہم رہیں گے کہ پھر کہتے ہیں مولا کے ساتھ پیار کرو تو ستگر کی طرف سے تم کو یہ دیا ملے، اور یہ دیا کا درجہ ملنے کے بعد تمہاری جو باڈی ہے، بدن ہے، یہ امر ہو جائے گی. تم کو ہمیشہ زندہ رہنے کا درجہ ملے گا. آخری پارٹ ہے جو ہم روز بولتے ہیں صبح کی عبادت کے لیے. جی پیر صدر دین بولے ہمیں
اچھا اس کے اندر مغز رکھا ہے. پھر صدر دل فرماتے ہیں کہ تم ہر وقت مولا کو حاضر ناظر سمجھو. دن کو رات کو جہاں کہیں بھی ہو یہ سمجھ لو کہ مولا تمہارے ساتھ ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. مولا کو حاضر ناظر سمجھنے سے ہم سے گناہ نہیں ہوں گے. مولا کو حاضر ناظر سمجھنے سے ہمارے خیالات پاک رہیں گے. شیطان ہم کو فریب نہیں دے سکے گا. شیطان ہمارے نزدیک نہیں آئے گا. جن بھوت ہمارے نزدیک نہیں آئیں گے. بد بلائیں بد روحیں ہمارے نزدیک نہیں آئیں گی. ہم حضرت ایمان کے ساتھ ہیں, اس کی پروٹیکشن کے اندر ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ تم یہ خیال کرو کہ اگر تم کو یہ امر پدوی چاہیے کہ ہمیشہ زندہ رہو اور امام کے ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ رہو, تو اپنے باطن کے اندر, اپنے دل کے اندر اس کے نور کی ملاقات کرو, جو بیت الخیال کا سب سے بڑا ایم ہے. مولانا حضرت امام کے نور کی شناخت کرنا, مولانا حضرت امام کے نور کی پراپتی کرنا, مطلب کہ اس کو پانا ہے. یہ سارا تھیم اس کنان میں کس خوبی کے ساتھ ہمارے پیر صدر ماں باپ نے فرمایا ہے. سکھی آباد رہو, مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے, حقیقتی سمجھ دے دے, آفت بلائے دور کرے, بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے, دستن سکریت میں پورا رکھے. مولا عبادت بندگی کا شوق دے دے. مولا اپنی فرمان برداری تابعداری میں وفاداری میں رکھے. مولا آپ کی ہر نیک امید